نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ صافات کی آیت نمبر 149 سے آج کے سبق کا آغاز کریں گے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ فاستفتہم لربک البنات، سو آپ پوچھئے ان سے کہ آپ کے رب کے لیے تو بیٹیاں ہیں، وَلَهُمُ الْبَنُونَ، اور ان کے لیے سب بیٹے ہیں، ام خلقنا، کیا ہم نے پیدا کیا الملائکۃ فرشتوں کو، اناثا مؤنث، وہم شاہدون، اور وہ سب موجود تھے۔ سو آپ پوچھئے ان سے کہ آپ کے رب کے لیے تو بیٹیاں ہیں اور ان کے لیے بیٹے ہیں، یا ہم نے پیدا کیا فرشتوں کو مؤنث اور اس وقت وہ موجود تھے، یعنی فرشتوں کو یہ جن کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے ہیں، تو کیا جب ہم نے فرشتے پیدا کیے تھے یہ اس وقت وہاں موجود تھے اور انہوں نے فرشتوں کے اندر عورتوں والی خصوصیات کا مشاہدہ کیا تھا؟ الا انہم من افکہم لیقولون، خبردار بے شک وہ اپنے جھوٹ ہی سے یقیناً سب کہتے تھے، ولد اللہ وانہم لکاذبون، کہ اللہ نے اولاد جنی اور بے شک وہ یقیناً سب جھوٹے ہیں۔ اصطفیٰ، کیا اس نے پسند کیا، البناتی بیٹیوں کو، علی البنین بیٹوں پر، ما لکم کیف تحکمون، کیا ہے تم کو کہ تم کیسے سب فیصلہ کر رہے ہو، افلا تذکرون، تو کیا نہیں تم سب غور و فکر کرتے؟ ام لکم سلطان مبین، کیا تمہارے پاس کوئی واضح دلیل ہے، فأتوا بکتابکم ان کنتم صادقین، تو تم سب لاؤ اپنی کتاب کو اگر ہو تم سب سچے، وجعلوا بینہ وبین الجنہ، اور انہوں نے بنائی اس اللہ کے درمیان، وبین الجنۃ نسبا، جنوں کے درمیان رشتہ داری، وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجَنَّةُ، اور جان لیا جنوں نے، اِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ، کہ بے شک وہ سب حاضر کیے جانے والے ہیں۔ خبردار بے شک وہ اپنے جھوٹ ہی سے یقیناً کہتے ہیں، یعنی وہ جو کہہ رہے ہیں وہ اپنے جھوٹ کی وجہ سے کہہ رہے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا کوئی حکم نازل نہیں ہوا کہ اللہ نے اولاد جنی اور بے شک وہ یقیناً جھوٹے ہیں۔ کیا اس نے پسند کیا ترجیحاً بیٹیوں کو بیٹوں پر، یعنی کہ اپنے لیے بیٹے پسند کرتے ہیں، اور یہاں پہ دیکھیے کہ انہوں نے خود ہی مفروضہ قائم کر لیا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بیٹیوں کو پسند کرتا ہے، خود بیٹوں کو پسند کرتے ہیں۔ کیا ہے تم کو، تم کیسا فیصلہ کر رہے ہو، کیا تم غور نہیں کرتے؟ یا تمہارے پاس کوئی واضح دلیل ہے تو لاؤ اپنی کتاب اگر تم سچے ہو۔ یعنی عقل تو اس عقیدے کی صحت کو تسلیم نہیں کرتی کہ اللہ کی اولاد ہے اور وہ بھی مؤنث، چلو کوئی نقلی دلیل ہی دکھا دو، یعنی اپنے جو مفروضے قائم کر رہے ہو انہی کے متعلق کوئی دلیل ہمیں دکھا دو اگر تم سچے ہو، یعنی چیلنج کیا قرآن پاک نے ان کو۔ اور انہوں نے بنا دی اس اللہ کے درمیان اور جنوں کے درمیان رشتہ داری، اور بلا شبہ یقیناً جنوں نے جان لیا کہ بے شک وہ ضرور حاضر کیے جانے والے ہیں۔ یہ اشارہ ہے مشرکین کے اس عقیدے کی طرف کہ اللہ نے جنات کے ساتھ رشتہ ازدواج قائم کیا جس سے لڑکیاں پیدا ہوئیں، یہی بنات اللہ، یعنی جو اللہ کی بیٹیاں جن کو وہ قرار دیتے ہیں، یہ کیا ہیں، اللہ کی جو ان کو وہ بیٹیاں سمجھتے ہیں۔ یوں اللہ تعالیٰ جنوں کے درمیان قرابت داری، سسرالی رشتہ جو ہے قائم ہو گیا، حالانکہ یہ بات کیوں کر صحیح ہو سکتی ہے، اگر ایسا ہوتا تو اللہ تعالیٰ جنات کو عذاب میں کیوں ڈالتا، کیا وہ اپنی قرابت داری کا لحاظ نہ کرتا؟
اور اگر ایسا نہیں ہے بلکہ خود جنات بھی جانتے ہیں کہ انہیں عقاب و عذاب الہی بھگتنے کے لیے ضرور جہنم میں جانا ہوگا، تو پھر اللہ اور جنوں کے درمیان قرابت داری کس طرح ہو سکتی ہے؟ سبحان اللہ عما یصفون، پاک ہے وہ اللہ ان باتوں سے جو سب بیان کرتے ہیں، الا عباد اللہ المخلصین، سوائے اللہ کے ان باتوں کے جو سب خالص کیے ہوئے ہیں، فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ، پس بے شک تم اور جن کی تم عبادت کرتے ہو، ما انتم علیہ بفانتین، نہیں ہو تم اس پر اللہ کے خلاف ہرگز سب بہکانے والے، الا من ہوا صال الجحیم، مگر اسے جو اپنے داخل ہونے والا بھڑکتی آگ میں، وما منا، اور نہیں ہم میں سے، الا مگر لہو اس کے لیے مقام معلوم، ایک مقام مقرر، وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُّونَ، اور بے شک ہم یقیناً سب صف باندھے کھڑے رہنے والے ہیں، وَإِنَّا، اور بے شک ہم، لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ، سب تسبیح کرنے والے ہیں۔ پاک ہے اللہ جو ان باتوں سے جو وہ بیان کرتے ہیں، سوائے اللہ کے ان بندوں کے جو خالص کیے ہوئے چنے ہوئے ہیں۔ یعنی یہ اللہ کے بارے میں ایسی باتیں نہیں کہتے جن سے وہ پاک ہے، یہ مشرکین ہی کا شیوہ ہے، یا یہ مطلب ہے کہ جہنم میں جنات اور مشرکین ہی حاضر کیے جائیں گے، اللہ کے مخلص چنے ہوئے بندے نہیں، ان کے لیے تو اللہ نے جنت تیار کر رکھی ہے۔ نہیں ہو تم اس پر اللہ کے خلاف ہرگز بہکانے والے، مگر اسے جو داخل ہونے والا ہے بھڑکتی ہوئی آگ میں، یعنی تم اور تمہارے معبودان باطلہ کسی کو گمراہ کرنے پر قادر نہیں ہو سوائے ان کے جو اللہ کے علم میں پہلے ہی جہنمی ہیں، اور اسی وجہ سے وہ کفر و شرک پر مصر ہیں، اور نہیں ہے ہم فرشتوں میں سے کوئی مگر اس کے لیے ایک مقام مقرر ہے، یعنی اللہ کی عبادت کے لیے۔ یہ فرشتوں کا قول ہے کہ ہم میں سے کوئی بھی ایک مقام پر مقرر نہیں مگر جو اللہ نے چاہا، اور بے شک ہم یقیناً صف باندھے کھڑے رہنے والے ہیں، یعنی ہم تو اللہ کی بندگی کے لیے صف بستہ ہیں، اللہ کے حکم کے منتظر ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں جو حکم کرے ہم اس کی تعمیل کرنے والے ہیں، اور بے شک ہم یقیناً تسبیح کرنے والے ہیں کہ ہم تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد کو بجا لانے والے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ فرشتے بھی اللہ کی مخلوق اور اس کے خاص بندے ہیں جو ہر وقت اللہ کی عبادت میں اور اس کی تسبیح و تقدیس میں مصروف رہتے ہیں، نہ کہ وہ اللہ کی بیٹیاں ہیں جیسا کہ مشرکین کہتے ہیں۔ وَإِن كَانُوا لَيَقُولُونَ، اور بے شک وہ سب کفار تھے یقیناً سب کہا کرتے، لو ان، اگر بے شک عندنا ہمارے پاس ہوتی، ذکرم من الاولین، کوئی نصیحت کتاب پہلے لوگوں کی، لاکنہ، تو ضرور ہوتے ہم، عباد اللہ المخلصین، اللہ کے بندے سب چنے ہوئے، فکفروا، تو اب انہوں نے انکار کر دیا، بھی اس کا، فسوف یعلمون، تو جلد ہی وہ سب جان لیں گے، وَلَقَدْ سَبَقَتْ، اور بلا شبہ یقیناً پہلے طے ہو چکی، کلمتنا، ہماری بات، لعبادنا، ہمارے بندوں کے لیے، لعبادنا المرسلین، بھیجے ہوئے، انہم لہم منصورون، اور بلا شبہ یقیناً وہ سب مدد کیے جانے والے ہیں، وَإِنَّ جُندَنَا، اور بے شک ہمارا لشکر، لہم، یقیناً وہی، الغالبون، غالب ہونے والا ہے، فَتَوَلَّا، سو آپ موڑ لیجئے، عنہم، ان سے، حتی حین، ایک مقررہ وقت تک۔ اور بے شک وہ کفار یقیناً کہا کرتے تھے، اب دیکھ لیتے ہیں ہم کہ وہ کیا کہا کرتے تھے، کہ اگر بے شک ہمارے پاس ہوتی پہلے لوگوں کی نصیحت کتاب تو پھر ہم کیا کرتے، تو ضرور ہم ہوتے اللہ کے چنے ہوئے بندے۔ یعنی ان کی آرزو کے مطابق جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہادی بن کر آ گئے، قرآن مجید میں نازل کر دیا گیا، تو ان پر ایمان لانے کی بجائے ان کا انکار کر دیا گیا۔ اب انہوں نے انکار کر دیا اس کا، سو جلد ہی وہ جان لیں گے۔
یعنی ان کی آرزو کے یہ تہدید اور وعید ہے کہ اس تکذیب کا انجام عنقریب ان کو معلوم ہے۔ یعنی وہ پہلے انہوں نے یہ بات کی کہ اگر ہوتے تو ہم یوں کر لیتے، لیکن پھر اس کے بعد دیکھیے فَكَفَرُوا والی آیت نمبر 170، تو اب انہوں نے انکار کر دیا اس کا، سو جلد ہی وہ جان لیں گے۔ یعنی وہ ساری باتیں جو ان کے کہنے کے مطابق آ گئیں، پھر بھی انہوں نے انکار کر دیا، سو جلد ہی اور بلا شبہ یقیناً پہلے طے ہو چکی ہماری بات ہمارے بھیجے ہوئے بندوں یعنی رسولوں کے لیے، کہ بلا شبہ یقیناً وہی مدد کیے جانے والے ہیں، اور بے شک ہمارا لشکر یقیناً وہی غالب ہونے والا ہے۔ جیسے دوسرے مقام پر فرمایا کتب اللہ اغلبن انا ورسلی، اللہ نے یہ لکھ دیا ہے کہ میں اور میرا رسول یقیناً غالب رہیں گے، اور بلا شبہ یقیناً وہی مدد کیے جانے والے ہیں، کہ یقیناً وہی مدد کیے جائیں گے، اور ہمارا لشکر یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اگلی آیت میں فرمایا غالب رہے گا، اور بے شک ہمارا لشکر یقیناً وہی غالب ہونے والا ہے۔ سو آپ منہ موڑ لیجئے ان سے ایک وقت تک، یعنی ان کی باتوں اور ایذاؤں پر صبر کیجیے۔ وَأَبْصِرْهُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ، اور دیکھیے انہیں پس ان قریب وہ سب دیکھ لیں گے۔ أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ، تو بھلا کیا ہمارا عذاب وہ سب جلدی مانگتے ہیں۔ فَإِذَا نَزَلَ بِصَاحَتِهِمْ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنذَرِينَ، اور پھر جب وہ نازل ہوگا ان کے صحن میں تو بری ہوگی صبح سب ڈرانے جانے والوں کی۔ وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ، اور آپ منہ موڑ لیں ان سے ایک وقت تک۔ وَأَبْصِرْ، اور آپ دیکھیں، فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ، پس ان قریب وہ سب دیکھ لیں گے۔ فَسُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ، پاک ہے آپ کا رب، عزت کا رب، ان باتوں سے جو سب بیان کرتے ہیں۔ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ، اور سلام ہے تمام رسولوں پر۔ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اور سب تعریف ہے اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ اور آپ دیکھیے انہیں پس ان قریب وہ بھی دیکھ لیں گے، یعنی کہ کب ان پر اللہ کا عذاب آتا ہے۔ تو بھلا کیا ہمارا عذاب وہ جلدی مانگتے ہیں؟ مسلمان جب خیبر پر حملہ کرنے گئے تو یہودی انہیں دیکھ کر گھبرا گئے، جس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ اکبر کہہ کر فرمایا تھا خربت خبیرم انا اذا نزلنا بساحت قومی فساء صباح المنذرین، صحیح بخاری حدیث 371، صحیح مسلم کی حدیث نمبر 1365-84۔ خیبر برباد ہو گیا جب ہم کسی قوم کے میدان میں اترتے ہیں تو ان لوگوں کی صبح بری ہوتی ہے جن کو اللہ کے عذاب سے ڈرایا گیا ہوتا ہے۔ آپ منہ موڑ لیں ان سے ایک وقت تک، اور آپ دیکھیں کہ عنقریب وہ بھی دیکھ لیں گے، اور دیکھتے رہیے۔ 178، اور اب منہ موڑ لیں ان سے ایک وقت تک، اور دیکھ لیں اب پس عنقریب وہ بھی دیکھ لیں گے، پاک ہے آپ کا رب، عزت کا رب، مالک، ان باتوں سے جو مشرک بیان کرتے ہیں۔ ہاں جی، یہ بطور تاکید دوبارہ فرمایا، یہ پہلے جملے سے مراد دنیا کا وہ عذاب ہے جو اہل مکہ پر بدر اور دیگر جنگوں میں مسلمانوں کے ہاتھوں کافروں کے قتل و سلب کی صورت میں آیا، اور دوسرے جملے میں اس عذاب کا ذکر جس سے یہ کفار مشرکین آخرت میں دوچار ہوں گے۔ اس میں عیوب و نقائص سے اللہ کے پاکیزہ ہونے کا بیان ہے، جو آیت نمبر 80 ہم نے پڑھی نا، پاک ہے آپ کا رب جو بہت عزت والا ہے، اور ہر چیز سے جو مشرک بیان کرتے ہیں۔ اب جو مشرکین اللہ کے لیے بیان کرتے ہیں مثلاً اس کی اولاد ہے یا اس کا کوئی شریک ہے، یہ کوتاہیاں بندوں کے اندر ہیں، اور اولاد اور شریکوں کی ضرورت مند بھی وہی ہیں۔ اللہ ان سب باتوں سے بہت بلند ہے اور پاک ہے، کیونکہ وہ کسی کا محتاج ہی نہیں ہے کہ اسے اولاد کی یا کسی شریک کی ضرورت پیش آئے۔ اور سلام ہے تمام رسولوں پر کہ انہوں نے اللہ کا پیغام اہل دنیا کی طرف پہنچایا، جس پر یقیناً وہ سلام اور تبریک کے مستحق ہیں، اور سب تعریف اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ کہ بندوں کو سمجھایا جا رہا ہے کہ اللہ نے تم پر احسان کیا، پیغمبر بھیجے، کتابیں نازل کیں، پیغمبروں نے تمہیں اللہ کا پیغام پہنچایا،
اس لیے تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ بعض کہتے ہیں کافروں کو ہلاک کر کے اہل ایمان اور پیغمبروں کو بچایا، اس پر شکر الہی کرو۔ حمد کے معنی ہے بقصد تعظیم ثناء جمیل، ذکر خیر اور عظمت شان بیان کرنا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آیات کے اینڈ میں جو اللہ کے نیک بندوں کی تعریف و تقدیس بیان ہوئی ہے، اللہم اجعلنا منہم، اللہم اجعلنا منہم، اللہم اجعلنا منہم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔